یہ کوئی عام شخص نہ تھا، یہ تھا فتنے کا بیج، وہ جھوٹا مدعی نبوت جس نے شمالی افریقہ کی زمین کو آگ میں بدل دیا۔ اس کی زبان پر دین کا نام تھا، مگر ارادے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک۔ اس نے روزوں کا مہینہ بدل ڈالا، نمازوں کی تعداد گھٹا دی اور وضو کے اصول تک بگاڑ دیے۔ مگر کہانی یہی نہیں رکتی، اس نے اپنی بنائی ہوئی وحی پیش کی، جھوٹی صورتیں، جعلی قرآن جو یہ کہتا تھا کہ مجھ پر نازل ہوا جس کی 80 صورتیں تھیں، اور لوگوں کو یہ کہہ کر بہکایا کہ میں بھی وہی ہوں جس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اس کے پیروکار اس کے تھوک کو تورک سمجھ کر چاٹتے، اس کے جھوٹے احکامات پر عمل کرتے اور گمان کرتے کہ وہی نجات دہندہ ہے۔ وہ کہتا، چور کو زندہ نہ چھوڑو، عورتوں سے جتنی چاہو شادیاں کرو، مرغی کو ذبح کرو تو غلام آزاد کرو۔ اور پھر اس نے اعلان کیا، میں وہی صالح المومنین ہوں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ یہ سن کر عالم اسلام لرز اٹھا، فتنہ سر اٹھا چکا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے دجال کی جس نے سچ کا لبادہ اڑ کر جھوٹ کا بازار گرم کیا اور مسلمانوں کو سالوں تک آزمائش میں ڈالا۔ مگر فتنہ جتنا بھی گہرا ہو، سچ ایک دن ضرور ابھرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ داستان ہے ایک جھوٹے نبی کے عروج و زوال کی، جس نے سچائی کے مقابلے میں شکست کھائی۔ آج ہم آپ کو یہی داستان سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالح بن طریف برغواتی۔ کہتے ہیں کہ صالح بن طریف یہودی الاصل تھا۔ اس کا نشو و نمو سرزمین اندلس کے ایک قصر رباط میں ہوا۔ وہاں سے مشرق کا رخ کیا اور عبید اللہ معتزلی سے تحصیل علم کرتا رہا، پھر سحر میں دستگاہ حاصل کی۔ وہاں سے سخت حسرت و شکستہ حالی کے عالم میں تامتا کے مقام پر پہنچا، جو مغرب اقصی میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ وہاں پر بری قبائل کو دیکھا جو بالکل جاہل اور سراپا وحشی تھے۔ اس نے انہی لوگوں میں بود و باش اختیار کر لی، ان کی زبان سیکھی اور سحر اور نیر نجات سے گرویبا بنا کر ان پر حکومت کرنے لگا۔ 125 ہجری یا 127 ہجری میں دعویٰ نبوت کیا۔ اس وقت خلیفہ ہشام بن عبد الملک اسلامی ممالک کا فرمان روا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں صالح کی حکومت کو وہ عروج نصیب ہوا کہ شمالی افریقہ میں اس کے کسی ہم عصر تاجدار کو وہ عظمت و شوکت حاصل نہ تھی۔ ادعائے نبوت کے علاوہ صالح کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہی وہ مہدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب مسیح بن مریم علیہ السلام کے مصاحبت اختیار کریں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس شخص کے کئی نام تھے۔ عربی میں صالح کے نام سے مشہور تھا، سریانی میں اسے مالک کہتے تھے، فارسی میں اس کا نام عالم تھا، اور عبرانی میں وہ روبیل اور بری میں واربا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واربا عربی زبان میں خاتم النبیین کو کہتے ہیں۔ صالح کہتا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مجھ پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو قرآن پیش کیا اس کی 80 صورتیں تھیں۔ ان میں سے بعض یہ نام تھے: سورۃ الحمد، سورۃ الجبل، سورۃ الحجر، سورۃ الفیل، سورۃ الآدم، سورۃ النوح، سورۃ الفرعون، سورۃ الموسیٰ، سورۃ البارون، سورۃ الہاروت و ماروت، سورۃ الابلیس، سورۃ الاسباط، سورۃ الجراد، سورۃ الغرائب الدنیا۔ خوش اعتقادوں کے نزدیک مخرل ذکر سورہ میں بے شمار اسرار و حقائق درج تھے۔ احکام حلال و حرام بھی اس میں مذکور تھے، اور یہی وہ سورت تھی جسے اس کے مرید نماز میں پڑھنے کے مقید تھے۔ اس نے اپنا لقب صالح المومنین رکھا تھا اور کہتا تھا کہ میں وہی صالح المومنین ہوں جس کا ذکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن میں آیا ہے۔ اب اس کی نمایاں ملاحظہ ہوں۔ کتاب القرطاس میں لکھا ہے کہ صالح کے مذہب میں حکم ہے رمضان کے بجائے رجب کے روزے رکھیں۔ اس نے اپنے پیرووں پر 10 نمازیں فرض کی تھیں، 5 دن میں اور 5 رات میں۔ 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب کی۔ وضو میں ناف اور کمر کا دھونا بھی مشروع کیا۔ حکم دیا کہ کوئی شخص غسل جنابت نہ کرے، البتہ جو کوئی زنا کا مرتکب ہو وہ زنا کے بعد ضرور غسل کرے۔ اس کے پیروں صرف اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، البتہ آخری رکعت کے اخیر میں 5 سجدے کر لیتے ہیں۔ کھانے پینے کے وقت پاسمک یا کنسائی کہتے ہیں۔
ان کے ضام میں اس کی تعریف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صالح نے حکم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہیں شادی کریں، البتہ چاچا کی بیٹی سے عقد ازواج نہ کریں۔ کاش اس کا فلسفہ ہمیں بھی معلوم ہو جاتا۔ ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد نہیں، یہ لوگ دن میں 1000 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہیں، بیوی ان باتوں سے ان پر حرام نہیں ہوتی۔ صالح نے حکم دیا تھا کہ چور کو جہاں دیکھو قتل کر دو، کیونکہ اس کے خیال میں چور تلوار کی دھار کے سوا گناہ سے کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کی شریعت میں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام تھا اور مرغی کا گوشت مکروہ تھا۔ مرغ کا ذبح کرنا اور کھانا حرام قرار دیا اور حکم دیا کہ جو کوئی مرغ ذبح کرے یا کھائے وہ ایک غلام آزاد کرے، اور حکم دیا کہ اس کے پیروں اپنے حکام کا لعاب دہن برسبیل تبرک چاٹ لیا کریں۔ چنانچہ صالح لوگوں کے ہاتھوں پر تھوکا کرتا اور وہ اسے خود چاٹ لیتے یا مریضوں کے پاس حصول شفا کی غرض سے لے جاتے تھے۔ صالح 47 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے دینی اور دنیاوی امور کا کفیل اور نگران حال رہا۔ آخر میں انقطاع کا اشتیاق پیدا ہوا اور اپنے کفریات کے باوجود بذا میں خود کاملہ ذہاب اللہ کا سودا سر میں سمایا۔ 174 ہجری میں تاج و تخت سے دستبردار ہو کر پائے تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر عزلت گزین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بڑے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے اواسط تک عرصہ تاج و تخت کے علاوہ اس کی ضلالت اور خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔ الیاس بن صالح وصیت کے موجب اس کے تمام کفریات پر عامل و مصر رہا، یہاں تک کہ 50 سالہ حکومت و اغوا کوشی کے بعد 224 ہجری میں تومہ اجل ہو گیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا یونس مسند حکومت پر بیٹھا۔ یہ شخص نہ صرف اپنے باپ دادا کے کفریات پر عمل پیرا رہا بلکہ دوسروں کو بھی جبرن و قہرن ان کا پابند بنانے کی کوشش کی۔ یونس کا ظلم و عدوان یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے 380 قصبات و دیہات کو نظر آتش کر کے خاک سیاہ کر دیا اور اس کے جرم نشنا باشندوں کو محض اس قصور پر موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ اس کا اور اس کے آباؤں کا مسلک اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اس کی تیغ جفا نے قریباً 8000 کلمہ گوؤں کو نہنگ اجل کے حوالے کر کے دارالخلد میں پہنچا دیا۔ ان عظیم کارناموں کے بعد یونس نے حج کا قصد کیا اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس سے پیشتر اس کے خاندان کے کسی شخص نے حج نہیں کیا تھا۔ آخر 44 سال کی ظالمانہ حکومت کر کے 268 ہجری میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ابو غفیر محمد بن معاذ ملک برغواتا کا بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی اپنے آبا کی رسم کہن کے موجب دعوی نبوت کیا۔ ابو غفیر کی 44 سے بیویاں تھیں اور شاید اتنی ہی یا اس سے کسی قدر زیادہ اولاد تھی۔ یہ شخص 3 صدی کے اواخر میں 29 سال حکومت کر کے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو الانصار عبداللہ تخت نشین ہوا اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ رائج کیا۔ آخر 44 سال حکومت کر کے راہ ملک عدم ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ 22 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہو کر آسمان شہرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی نبوت کو بڑا عروج نصیب ہوا، یہاں تک کہ ملک مغرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس نے اس کی عظمت و شوکت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا ہو۔ اس کو ایک غنیم بلکین بن زیری بن منات سے جنگ آزما ہونا پڑا، جس میں اس کو ہزیمت ہوئی اور 369 ہجری میں 28 سال تک دعوی نبوت کے ساتھ میدان جانستانی کی نظر ہو گیا۔ اس کے بے شمار پیرو قید ہو کر قیروان لائے گئے۔ ابو منصور عیسیٰ کے بعد غالباً ابو حفص عبداللہ ابو منصور عیسیٰ کی اولاد میں سے تھا، وارث تاج و تخت ہوا۔ شاید یہی وہ بادشاہ ہے کہ صالح نے جس کے عہد سلطنت میں ظہور کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر صالح نے نہ تو اس کے زمانے حکومت میں کبھی اپنا جلوہ دکھایا اور نہ اس کے بعد ہی کسی کو اس کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی۔ مگر ظاہر ہے کہ صالح کی گمراہ امت نے بھی آج کل کے مرزائیوں کی طرح شرمسار ہونے کے بجائے سخن سازی اور ہیلا سازی کے ہتھیار تیز کر لیے ہوں گے۔ ابو منصور عیسیٰ کی ہلاکت کے بعد برغواتا کے اقبال نے دامن غبار میں منہ چھپایا۔ چنانچہ ابو منصور عیسیٰ کے بعد برغواتا لگاتار 80 سال تک شجاعان اسلام کی یورشوں کی آماجگاہ بنا رہا، یہاں تک کہ مرابطون نے 451 ہجری میں تسلط کر کے وہاں سنت الجماعت کی حکومت قائم کر دی۔ برغواتی حکمران جو مرزا غلام احمد سے زیادہ عرصہ تک دعوی نبوت پر قائم رہے۔ مرزائی لوگ یہ کہہ کر جو ناواطفوں کو مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا متفرز نہیں گزرا جو مرزا صاحب کی طرح 30 سال کی طویل مدت تک اپنے دعوی رہا ہو اور جلد ہلاک نہ ہو گیا ہو، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب سچے نبی تھے۔
اگرچہ مرزائی لوگ اپنے پیش کردہ دعوی حق و باطل کو کلام الہی اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں ہرگز ثابت نہیں کر سکتے، اور صادق کے صدق اور کاذب کے کذب میں کسی مدت دعویٰ کو قطعاً کوئی دخل نہیں۔ یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی، مگر ایسی کئی کہانیاں تاریخ کے اوراق میں درج ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ کم و بیش تمام کہانیاں اپنے سامعین تک پہنچا دیں۔ اس کے لیے لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ والسلام۔